السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک۔ تو آج ہم لوگ ان بابوں کی بات کریں گے۔ ان کا ایک ہمدرد، ایک اس کو اچھا انسان، اگر سمجھنے والے کے لیے بہت اچھا انسان ہے وہ، تو بابوں کو اچھا سمجھا رہا ہے وہ، لیکن ان بابوں نے اپنی قبر خود ہی کھود لی، کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اگر حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو یعنی مسلمان رہے ہی نہیں۔ یہ تو مسلمان سے اگر یہ لوگ کیوں ابھی ان کو حسد ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئی، ان کی جو پول ہے وہ سب کھل گئی، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ڈھونگی بابا ہے، یہ صرف چندے پہ چلتے ہیں، کہ عوام کو یعنی بیوقوف بنا کے، بولی بالی جنتا کو گمراہ بنا کے اس عوام سے پیسے ایٹھنا ان کا کام ہے۔ اور ابھی پھر یہ بولتے ہیں، اگر ایک سوچو کہ ایک عالم دوسرے عالم کو گالی گلوچ کرے گا، یہ کتنے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ابھی جو ویڈیو آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے آگے، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری قرآن کو سب مل کر میری قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ ہدایت کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقوں میں مت بٹنا۔ لیکن یہ ہمیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیسے جاہل عالم ہے، ان کو کیسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ ان کے عالم کی ڈگری نہیں ہے، تو پیسے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ عوام تو سیدھے راستے پہ جانے والے ہیں، کہ جو کیوں ڈر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب سے؟ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب تو قرآن سے بتا رہے ہیں، سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اور بخاری شریف سے بتا رہے ہیں، اور صحیح مسلم سے بتا رہے ہیں، ترمذی سے بتا رہے ہیں، اور ابو داؤد سے بتا رہے ہیں، تو وہ تو سچی کتابیں ہیں۔ اللہ نے کہا نا، کہ نبی نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ چلو، اور اللہ کی بولتا آتی اللہ آتی رسول، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن کے ساتھ میں ہی ہے۔ قرآن سے ہٹ کر اگر دوسری کتاب پہ جاؤ گے تو جاہل بن جاؤ گے، اور اللہ نے کہا جس نے ابھی اس ویڈیو کو دیکھو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ عوام الناس ٹوٹ کر انجینئر صاحب کی دعوت کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، بریلوی اور دیوبندی بھی رو رہے ہیں، اور اہل الحدیث بھی دھاڑے مار رہے ہیں۔ ہمارے گئے ہیں خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی عوام الناس کو اپنے مسلک سے ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، اور انجینئر جیسے فتنے پر قابو پا سکتے ہیں۔ میں 2 مثالیں اہل الحدیث کے لیے اور 3 مثالیں حنفی دیوبندی بریلوی کے لیے دوں گا کہ انجینئر صاحب کے فتنے سے کیسے بچا جائے۔ پہلی وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم سے 6220، اور وہ کوٹ کرتے ہیں امام مسلم کو، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو سب کریں، برا بھلا کہیں، تنقید کریں، گالی یا جو بھی کر لیں آپ۔ بہرحال حضرت سعد نے انکار کیا۔ اب وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور پھر اہل الحدیث علماء کا کیا رسپانس آتا ہے؟ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو راویوں کا ہم نوا ہے، تو ایران کے ٹکڑے پہ پلنے والا جانور ہے، تو راویوں کے گندے نطفے کی پیداوار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے۔ جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہنم کا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو آپ نے دیکھا بابے کو کیسے آگ لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بابے لوگ تو کیا مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور انجینئر صاحب ہے وہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہی سوچ لو کون اچھے اور کون برے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں جاؤ گے تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو سب توڑ رہے ہیں۔ ابھی ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمان سب ایک ہو جائیں گے تو ہمیں کہاں سے پیسہ ملے گا، ہماری دکانیں تو بند ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گیا وہ جہنمی ہے، ہمارا ایک ہی فرقہ ہے، وہ ہے خلفائے راشدین۔ تو ہمیں تو اس راستے پہ چلنا ہے جو نبی ہمیں کہہ کے گئے کہ نبی کے راستے پہ چلنے کا ہے، خلفائے راشدین کے راستے پہ چلنا ہے، نہیں کہ ان بابوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو انجینئر صاحب تو ہمیں اچھا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ تو قرآن سے بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو کبھی قرآن کا ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابھی تو مفتی صاحب، جو طارق مفتی صاحب، ان کو میں بہت اچھا سمجھتا، لیکن تو جاہل نکلے۔ اور یہ جو دوسرے جو سعودیہ میں بیٹھ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دم یعنی کیا بولیں
بولیں گے؟ ان کو عالم کہہ ہی نہیں سکتا ہے، ان کے تو منہ سے اتنا گندگی نکل رہی ہے، تو یہ تو خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان بابوں کے پیچھے ہم لوگ کیا جائیں گے؟ تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ ہمیں ایک ہونے سے، یعنی ایک ہونے سے ان کو خوشی نہیں ہے۔ یہ تو ان کو معلوم ہے اگر ہم ایک ہو گئے تو یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں، تو اس لیے ہمیں یہ فرقوں میں بانٹ رہے ہیں تاکہ ہم جہنمی ہو۔ لیکن ہمیں دیکھو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہر وقت میں کسی اچھے انسان کو بھیجتا ہے۔ تو مرزا صاحب کو تو اللہ نے حکمت دی ہے، ان پہ رحمت ہوئی ہے، تو وہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کا ڈر بتا رہے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ ہیں وہ اپنا ہی ڈر بتاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب ایک ہو گئے، سب ایک مسلمان ہو گئے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارا کیا ہوئے گا، یہ تو روڈ پہ آ جائیں گے۔ تو میرے مسلم بھائیوں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ان بابوں کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو نیست نابود کر دے، کہ دنیا کے اندر اسلام ہمارا اللہ پہ ایمان لاؤ، نبی پہ ایمان لاؤ، قرآن اور حدیث پہ ایمان لاؤ، اور ایک دوسرے میں صلہ رحمی کرو۔ ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ آگے سنو اس ویڈیو کو، پھر ملتے ہیں اگلے۔ کسی نے صحیح مسلم بخاری نہیں پڑھنی، صحیح مسلم بخاری اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس ہم یعنی کہ دیوبندی ہیں تو ہمارے فرقے کو فالو کریں جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں، اس سے نہ ایک ہاتھ ادھر ہونا ہے نہ ایک ہاتھ ادھر ہونا ہے۔ ہم حنفی بریلوی جو بات بحیثیت علماء آپ کو بتا رہے ہیں، نہ آپ نے ایک ہاتھ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے۔ ہم بحیثیت اہل الحدیث جو آپ کو بتا رہے ہیں، بس اتنی بات فالو کرنی ہے، نہ ایک ہاتھ ادھر نہ ایک ہاتھ ادھر، نہ بخاری نہ مسلم، کچھ بھی نہیں۔ یا تو یہ آپ کہیں اپنی عوام الناس کو، تو یہ سارے فری ہو جائیں گے، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے، اور کہیں کہ بھائی تو بھی غلط بیان کر رہا ہے۔ ان علماء کرام کو اگرچہ ہم اپنا اکابر سمجھتے ہیں، بڑے بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو ان معاملے میں تو بھی غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور لاجیکل راستہ نہیں نظر آتا کہ آپ اپنی عوام الناس کو روک سکیں اور یہ سمجھا سکیں جناب والا دونوں غلط۔ آپ جب ڈبل پالیسی کرتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں، تو لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہی بات امام حنیفہ کریں، یہی بات علامہ بدر الدین عینی کریں، یہی بات ملا علی قاری رحمہ اللہ اجمعین کریں، یہی بات امام ابن تیمیہ کریں، یہی بات عبداللہ بن محمد عبد الوہاب صاحب کریں۔ یہ سارے رافضی نہیں، یہ سارے گستاخ نہیں، یہ سارے جو ہیں وہ ایران کے ٹکڑے پہ پلنے والے اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں۔ تو انجینئر کیوں ہیں؟ وہ لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ عام عوام الناس دیکھیں سیدھا سیدھا سچ دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کو اتنی گہرائی میں باتیں نہیں پتا ہوتی، علماء کے اتنے ثقیل جو زبانیں ہوتی ہیں وہ نہیں پتا ہوتی۔ آپ سیدھا سیدھا کہیں وہ بھی غلط ہے اس معاملے میں، یہ بھی غلط ہے اس معاملے میں، تو پھر اس طریقے سے انجینئر صاحب کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ ادروائز بہت مشکل ہے ان کے فتنے سے بچنا۔ جس طریقے سے وہ بخاری ہو، مسلم ہو اور دیگر کتب کے حوالے دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ جب الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا ہے، تو غلط تشریح کرتا ہے، غلط معنی مفہوم کرتا ہے، وہ آپ کے اکابرین سے وہی سیم ٹو سیم عبارتیں نکال کے جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی عوام الناس کو روک سکتے ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ کریں۔ آپ کہیں جناب والا آپ بھی غلط، اور آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں غلط ہیں۔ اس طریقے سے اس عدل اور انصاف کے ساتھ آپ کی عوام آپ کی جو ہے وہ مسلک کے ساتھ جڑی رہے گی اور انجینئر صاحب کے فتنے سے بچ جائے گی۔ تو میرے بزرگ اور دوست، آپ نے دیکھا کہ دیکھو اس میں ان کو بھی بابوں کی، اس نے بھی ان کے بابوں کے منہ کے اوپر تالا لگا دیا، یہ تو آگے بول ہی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں سب کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔